اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز انتظار دی گھڑیاں ختم تھوڑے پرجوش نعرے دی گونج دعوت خطاب دے رہے ہیں. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد صاحبزادہ والا شان پیر طریقت خادم شریعت واقف رموز حقیقت ولی ابن ولی سلطان ابن سلطان صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب آپ نے دعوت خطاب دے رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پروقار اور باعث برکت ساتھ آنے اور سرکار اللہ پاک دے کامل ولی دی سنگت آپ دی مائیت دے اندر سرکار دا میلاد سبحان اللہ سونے تے سواگے والی گل ہے. بہرحال چھوٹی جی گزارش کرنا چاہنا اور میلاد دی محفل ہوئے تے اگر اس ہستی دا ذکر نہ کیتا جائے تو میلاد دی محفل پوری نہیں ہوندی. میری مراد ہے جناب اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس لئے شاعر دا بڑا پیارا تخیل ہے کہ اما حلیمہ میں تیرے نصیباں تو صدقے. ذرا پیار نہ بولو. اما حلیمہ میں تیرے نصیباں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی حسین. او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکیندی ترہیے چمیندی بھی حسین. او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکیندی ترہیے چمیندی بھی حسین. تیرے صدقے جاما میں اما حلیمہ کی میں نقش سونے پکیندی بھی حسین. او بدوہا مکھڑا تے بلیل زلفاں تو زلفاں نو کنگی کریندی بھی حسین. نبا کے دھوا کے تے کجلا بھی پا کے تو سونے نو کنگی کریندی بھی حسین. جدوں آؤندہ ہو سیوں اجڑ چرا کے نزاکت تو مٹھیاں بھریندی بھی حسین. جدوں آؤندہ ہو سیوں اجڑ چرا کے نزاکت تو مٹھیاں بھریندی بھی حسین. میرے جائی کوئی نہیں زمانے تے دائی کدی کلی بہ کے سچیندی بھی حسین. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ. جیوے جیوے مرشد جیوے 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 صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب. ہو گئے ہٹاؤ نا یہ گلاس تے میری جان چھوڑو انہوں کو پر لے جاؤ. ہم ٹھیک نہیں ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک نہیں ہو گیا ہم ٹھیک ہو گئے. اس غریب دی جان چھوٹی ہے نا ٹھیک ہو گیا. یار ایک گدی کو پیچھے رکھ دو. اللہ جدوں کسی بھی جگہ تے کرسی رکھی ہو نا پہلے جڑا بندہ رکھے نا وہ بہ کے ویکھے بھی بہن بھی ہوندا ہے کہ نہیں. پاکستان بھی نا یہ جی کرسیاں رکھتے ہیں جہاں بندہ جہاں بیٹھا ہوتا انہوں پتہ ہوتا بھی کی اثر ہوتا ہے. جی یہ تو کوئی فائدہ ہے کتنے لینا. اچھا ٹھیک. بیبیاں تھوڑا آواز بند ہویا کہ نہیں؟ بیبیاں آواز بند کر دو. تسی تھوڑے نال ہو جاؤ نال ہو جاؤ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا سبحان اللہ اے بھی گہنا بھارا ہو سبحان اللہ نال شفاعت سرور عالم سبحان اللہ چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور تے سبحان اللہ جس دا ایڈ پسارا ہو سبحان اللہ میں قربان تنہا تو حضرت باہو حق باہو ساچ باہو جنا ملیا نبی جی سہارا ہو اور اے تن رب سچے دا حجرا سبحان اللہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو سبحان اللہ شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہو سبحان اللہ مرن تو پہلے مر گئے یا حضرت باہو حق باہو ساچ باہو تاں اے رمز پچھاتی ہو سبحان اللہ برادران اسلام اور عزت مآب اسلامی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ میں نے قرآن پاک میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ کی پاک ذات نے ایک ذات کا تعارف کروایا ہے۔ سبحان اللہ اور تعارف بھی اس انداز میں کہ دیکھ لو ایسا کوئی ہے، سبحان اللہ جب کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں تمہارا محبوب ہو۔ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بیویاں خاموشی سے بیٹھیں، یہ ساؤنڈ کی آواز وہاں نہیں جا رہی ہے، بیویاں خاموش ہو جائیں، بڑی آپ کی مہربانی، ورنہ آپ کا ٹائم تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ علامہ صاحب بڑی کوشش کر چکے ہیں، خلیفہ صاحب بھی بڑی کوشش کر چکے ہیں کہ ان سے جان چھوٹ جائے، پر آج تک چھوٹی نہیں ہے کسی کی، سب کو چھوٹ گیا، جان نہیں چھوٹی۔ جی تو میں نے یہ عرض کیا کہ پروردگار نے فرمایا یہ دیکھو نا، یہ حسن دیکھو، یہ صورت دیکھو، یہ رنگ دیکھو، یہ روپ دیکھو، یہ قد دیکھو، یہ جمال دیکھو، یہ چال دیکھو، یہ جھکی نظروں کا حیا دیکھو، یہ ہلتے لبوں پر اللہ کا کلام سنو، یہ ساری چیزیں اس طرح بیان کیا تو قرآن بن گیا، اور جب صورت سامنے آئی اور اس سے سیرت ڈھلی تو قیامت کی صبح تک کے آنے والوں کے لیے
راحت کا سامان بن گیا. اور آج کی اس نشست میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بنیادی تربیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کو پہنچاؤں اور آپ ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں اور کوشش کریں کہ آپ کی زندگیوں پر وہ رنگ غالب آ جائے. تقریر بھی ایک دنیا ہے، تحریر بھی ایک دنیا ہے، تدبیر بھی ایک دنیا ہے، لیکن بندہ اکثیر ہو جائے نا تو وہ ایسی دنیا ہے سبحان اللہ. کہ اس کا نہ انکار ہو سکتا ہے نہ اس سے کوئی فرار ہو سکتا ہے. اور جو چیز اکثیر ہوتی ہے نا اس کے لیے پھر نظر کا کمال چاہیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور آج کی اس مجلس میں سب کچھ موجود ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں جو دامن دل بچھا کے بیٹھ گئے ہیں، جو آرزوؤں اور امیدوں کی دنیا بسا کے بیٹھ گئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا کوئی قطرہ ان کے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نوجوانیاں اس وقت جو میرے سامنے ہیں، ان کے لیے باہر سڑک پر بازاروں میں ایک گناہوں کی دنیا آباد ہے، لیکن یہ کتنا خوش نصیب نوجوان ہے جس کو میرے پروردگار نے اپنے نبی کے پیار کی دنیا میں لا کے بٹھا دیا ہے. بنیادی طور پر یہ نوجوان جو ہیں یہ گناہ کی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، لیکن جس دنیا میں اس وقت یہ آئے ہوئے ہیں یہ بھی تو ان کو میسر نہیں ہے نا، یہ بھی تو نہیں ملتی نا. پھر تنظیمی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جماعتی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر روٹی والا جھگڑا تو ظاہر ہے ہی ہے. بھوکے آدمی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ ہر وقت ہر ایک سے یہی طلب کرے کہ میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے. لیکن جب ہمیں یہ احساس ہو جائے، جب ہمیں یہ امید بن جائے کہ نہیں، رزق دینے والا تو اللہ ہے، سبحان اللہ. اگر پتھر پہ کیڑے کو دے سکتا ہے اور میں اپنے آپ کو اس کے پیار کے کسی مرکز سے وابستہ کر لوں تو مجھے کیوں بھوکا مرنے دے گا. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے مالک و خالق نے ایک تصویر کشی کی ہے، ایک نمونہ بیان کیا ہے اور ایک ذات کو جلوگر کیا ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں تھوڑی سی میں اس پہ روشنی ڈالوں گا اور پھر اس نگینے کی بات کروں گا جو جہاں جڑ جائے، جہاں لگ جائے. سبحان اللہ. نگینا تو ہوتا ہی نگینا ہے، لیکن جہاں لگ جاتا ہے اس کو بھی نگینا کر دیتا ہے. ذرا اس آیت پر غور کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے لکم تمہارے لیے. اور کوئی پناہ گاہ ہے کہاں؟ 1,00,000 کئی ہزار نبی آئے اور چلے گئے کیونکہ ان کو جانا ہی تھا. ویسے تو نبی ہوتا ہے، صاحب اختیار بھی ہوتا ہے، صاحب قدرت بھی ہوتا ہے، صاحب تصرف بھی ہوتا ہے،
صاحب سخا بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، صاحب عطا بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور صاحب وفا بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی نبی کم نہیں ہے، کسی بھی نبی میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی بھی نبی میں کوئی خامی نہیں ہے، ہر نبی پوری شان کے ساتھ با اختیار ہے، با اقتدار ہے۔ میں نے کہا مولا حکومت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے، فرمائے اسی لیے تو ان کو میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ میرے اقتدار کی بات کرنے والے ہیں، میرے اختیار کی بات کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ جن کو میں نے نبی بنایا ہے وہ ان کو میں بہتر جانتا ہوں، اور میری نمائندگی کا حق ان کو ادا کرنے کا بہتر حق میں نے دیا ہے۔ اگر تمہاری کوئی ویلیو ہوتی، تمہاری کوئی حیثیت ہوتی، تو تمہیں بھی تو میں کسی نہ کسی نبی کے قدموں کی خاک کے کسی ذرے سے وابستہ کر دیتا۔ اگر تم غدار ہو، اگر تم نبی پر اعتراض کرنے والے ہو، اگر تم نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں نے تو تمہیں نبی کی نوکری کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ 1,00,000 اور کئی ہزار نبی جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی شانوں کے مظہر ہیں، اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں، اللہ کے اختیارات کے مظہر ہیں، اللہ کے اختیارات کے مظہر ہیں۔ ان جیسا کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور تمہاری حیثیت تو ایک کتے کی طرح ہے جو بھونک سکتا ہے، لیکن اس کے سوا اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ نبی کی کسی بھی صفت کو، نبی کی کسی بھی شان کو، نبی کے کسی بھی مرتبے کو، نبی کی کسی بھی نسبت کو، نبی کے کسی بھی تعلق کو، نبی کی کسی بھی محبت کی کیفیت کو چیلنج کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا، غدار تو ہو سکتا ہے، باغی تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، جہنم کا حقدار تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سے تعلق نبوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی بھی ہائی وے پر چڑھنے کے لیے، کسی بھی موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے لنک روڈ کا ہونا ضروری ہے۔ ہر سڑک موٹر وے پہ نہیں چڑھتی، ہر سڑک ہائی وے پہ نہیں چڑھتی، اور اگر کسی نے ہائی وے پہ جانا ہے، موٹر وے پہ جانا ہے، تو اس کو اس مقام پر پہنچنا ہوگا جو اس سارے علاقے کو اس ہائی وے سے ملاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھانے کے لیے سر میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والے جتنے راستے ہیں وہ نبوت کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں۔ تو دوستو، نبوت رب کی پسند ہے، جی نبوت رب کا چناؤ ہے، نبوت رب کی محبتوں کی ترجمانی ہے، بلکہ اس وقت تو نبوت اپنے کمال کو پہنچی ہوئی نظر آئی جب رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا دائرہ سمیٹ کر رب محمد ہونے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے پیارے محبوب،
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے آپ کا رب ہونے کی۔ اب یہ قسم کیا ہے؟ قسم کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کی حقیقت کیا ہے؟ قسم کی حقیقت یہ ہے دوستو کہ قسم کھانے والا کسی بات کا اعتبار دلوانا چاہتا ہے۔ قسم کھانے والا کسی الزام کو دھونا چاہتا ہے۔ قسم کھانے والا اپنے دامن پر لگے ہوئے داغ کو دھونا چاہتا ہے، یا پھر مجھے کہنے دیجئے قسم کھانے والا جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی شان بتانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اگر پہلی تینوں صورتیں مان لوں کہ قسم پروردگار نے اس وجہ سے کھائی تو اس کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھائے۔ وہ اصل میں بتانا ہی یہ چاہتا ہے جس کی قسم میں کھا رہا ہوں وہ کتنی شان والا ہے۔ اب آپ کو قسم کی سمجھ آ گئی کہ یہاں جو قسم کھائی اللہ نے کیوں کھائی؟ آپ ذرا غور کیجئے، فرمایا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم ہے۔ مولا الحمدللہ رب العالمین، یہ عالمین اتنا بڑا دائرہ، اتنی بڑی وسعتیں، اتنی بڑی لمبائیاں اور چوڑائیاں، مولا یہ جہاں، ان جہانوں میں رہنے والی مخلوقات، عالمین کا رب ہونا، فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے۔ عالمین کا رب ہونا رب کی شان بڑھاتا نہیں ہے، بلکہ رب کی بڑھائی اور رب کی شان کا یہ جلوہ ہے کہ جہانوں میں جو ہیں وہ پل رہے ہیں۔ اس لیے میرا تعارف یہ نہیں ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں، میری شان یہ ہے کہ میں عالمین کو پال رہا ہوں۔ البتہ اب میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں، فلا وربک۔ مولا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تو اپنا تعارف ایک وجود سے کروا رہا ہے، لاکھوں اور کروڑوں وجود جہانوں میں ہیں، فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے۔ میں نے اپنے تعارف کے لیے جس وجود کو تشکیل دیا ہے، تخلیق کیا ہے، ترتیب دیا ہے، سنوارا ہے، سجایا ہے، اس جیسا بھی کوئی جہاں میں ہے تو دکھاؤ تو صحیح ہے۔ اور تم جن جہانوں کی بات کر رہے ہو وہ جہاں تو میرے اس پیارے محبوب کے قدموں کی دھول پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ کوئی محض اتفاق نہیں کہ انہی عالمین کو جن کو میں پالتا ہوں، انہی عالمین پر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اعلان کر کے میں نے عالمین کو بھی اس محبوب کے تعلق رحمت سے وابستہ کر دیا ہے۔ یعنی جہانوں کا تعارف یہ ہے
کہ وہاں جو زندگی کے آثار ہیں، وہاں جو سبزی اور ہریالی ہے، وہاں جو دریا بہہ رہے ہیں، وہاں جو آبشاریں گر رہی ہیں، وہاں جو بادل چھائے ہوئے ہیں، وہاں جو برسات برس رہی ہے، وہاں جو دھوپ اور چھاؤں ہے، وہاں جو مشرقین اور مغربین ہیں، وہاں جو سمتیں اور جہتیں ہیں، وہاں جو اونچائیاں اور نشائیاں ہیں، وہاں جو کچھ بھی ہے، ہوائیں ہیں، وہاں خلائیں ہیں، وہاں ذرے ہیں، وہاں قطرے ہیں، وہاں کوئی وجود ہے، وہاں کوئی کومپل ہے، وہاں کوئی کلی ہے، وہاں کوئی پھول ہے، وہاں کوئی گلدستہ ہے، وہاں کوئی ستارہ ہے، وہاں کوئی کہکشاں ہے، وہاں کوئی چاند ہے، وہاں کوئی سورج ہے، وہاں کوئی سیارہ ہے۔ فرمایا یہ سارا اسی پیارے مصطفیٰ کا ہی تو نظارہ ہے۔ ہم کیا ذکر کریں گے پھر رک جائیں گے، تھوڑا کریں گے زیادہ نہیں کر سکیں گے، زیادہ بھی کریں گے تو کتنا زیادہ کریں گے، صبح کریں گے تو شام نہیں کر سکیں گے، دن کو کریں گے تو رات کو نہیں کر سکیں گے، اکیلے کریں گے تو شاید اجتماع میں نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ البتہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ ہم خدا سے انہیں ملا رہے ہیں، نہیں، وہ ملے ہوئے ہیں۔ پڑھو، دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے دو حصے ہیں کلمے کے، پہلے حصے کا نام ہے لا الہ الا اللہ، تو دوسرے حصے کا مطلب نہیں کہ وہ علیحدہ ہے، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ نے دیکھا جہاں لا الہ الا اللہ پہ اللہ کا نام ختم کرتا نظر آتا ہے اس حصے کو، وہیں سے اس حصے کی جو لنکیج ہے، اس حصے کا جو تسلسل ہے وہ محمد سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر کمال پہ پہنچتا ہے اللہ کے عنوان پر۔ نفی کر کے سب کی لا الہ، سب کی نفی کر کے، سب کو نگیٹ کر کے، سب کا انکار کر کے، الا اللہ، اللہ کو مان کر اللہ نے منوایا، جب مجھے مان لیا ہے تو اس کو بھی تو مانو نا جو مجھے منوانے آیا ہے۔ اور اس کا تعارف کیا پیش کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ رسول تو اور بھی آئے ہیں، لیکن کسی رسول کے ساتھ یہ کلمہ نہیں لگایا گیا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون، تم یہ فکر نہ کرو، یہ قسم کھائی رب نے رب محمد ہونے کی، تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ لا یؤمنون۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرے۔ لا یؤمنون کس کو کہا؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو آئینہ اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہو، کسی ایسی سنگت میں نہ رہو، کسی ایسے یارانے میں نہ رہو، کسی ایسے دوستانے میں نہ رہو، کسی ایسی محبت میں نہ رہو، کسی ایسے سنگ میں نہ رہو، کسی ایسے جماعت میں نہ رہو، کسی ایسی نام نہاد مسجد میں نہ ہو جاؤ، کسی ایسے گروہ کے ساتھ نہ ملو جو لا یؤمنون کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور جو لا یؤمنون ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ اب اس کی میں تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. بات تو اللہ سے ہی شروع کرنی پڑتی ہے نا. جن کو سمجھ آ رہی ہے، جن کو نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی واقعی ایسے ہی واقعی ادھر سے ایسے لگا جیسے آ رہی ہے، اور ادھر سے ایسے لگا جن کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ انکار کریں، آپ کو آ رہی تو آپ کیوں کہتے نہیں آ رہی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ سے شروع ہوئی بات اور مومن تک پہنچی اور وہاں سٹاپ لگا دیا. آگے کون ہے؟ لا یؤمنون ہے. وَلَكِنَّ منافق، بولو وَلَكِنَّ لا یؤمنون لا یعلمون. لا یؤمنون کی اصل تفسیر لا یعلمون ہے. جو جاہل ہوتا ہے وہی انکار کرتا ہے نا یار. جس کو پتہ نہیں اس نے انکار کرنا ہے، جس نے دیکھا نہیں اس لیے رب فرماتا ہے پہلے دیکھو تو صحیح نا مال کیسا ہے. مال کیسا ہے یہ تو دیکھو نا، اور پھر اس مال کی نشاندہی، اس کھرے مال کی نشاندہی کیسے ہو رہی ہے. میں قرآن کا ایک اور حصہ پڑھوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی. ویسے حضرت علامہ رفاقت علی قادری صاحب خطیب تو ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ ان کی قدر نہیں کریں گے تو ان کی خطابت کس فائدے کی؟ نہیں سمجھ آئے بھائی. کسی کی خطابت کو آپ رسپانس دیں گے تو وہ خطابت اور جوبن پر آئے گی نا. اگر ان کو کہنا پڑ جائے بھئی واہ واہ کرو تو پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں نا، ان کو کہنا نہ پڑے. خطابت کا لطف یہ ہے کہ آپ کا دل مان لے کہ خطابت ہے. اور ان کی خطابت ہے کیا؟ کبھی اللہ کی توحید پر خطابت کریں گے، کبھی مصطفیٰ کی رسالت پر خطابت کریں گے، کبھی صحابہ کی عظمت پر خطابت کریں گے، کبھی اہل بیت کی طہارت پر خطابت کریں گے، کبھی غوث کی غوثیت پہ، کبھی داتا کی سخاوت پہ، کبھی اولیاء کی عظمت پہ، کبھی سلطان العارفین کی معرفت پہ. تو اتنے اہم موضوعات پر اگر یہ آپ کو قرآن و سنت سے گزارتے ہیں، اگر آپ کو یہ کبھی عارف رومی کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی رومی کشمیر میاں محمد صاحب کی بات سناتے ہیں، اور کبھی عارفوں کے بادشاہ کا کلام آپ کے قلب و جگر میں اتارتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کی طرف سے رسپانس آنا ضروری ہے نا. آپ کی طرف سے مثبت جواب آنا ضروری ہے. اور آپ کا مثبت جواب کیا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بات سمجھنی ضروری ہے. جب تک آپ کسی فن کی قدردانی نہیں کریں گے، جب تک کسی فن کو خراج تحسین نہیں پیش کریں گے، جب تک کسی فن کو داد نہیں دیں گے، اس فن کو آگے بڑھانا، اس کو آگے لے جانا. اور یہ ایک ضرورت بھی ہے. گریس میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک ضرورت بھی ہے کہ یہاں ایسی تقاریر کی جائیں جن میں قرآن کا نور بھی ہو، جن میں رسول اللہ کی محبت کا سرور بھی ہو، جس میں اللہ والوں کے عشق کا نور بھی ہو. تو ایسی خطابت اور ایسی گفتگو اور ایسی تقریر اور ایسے بیانات یہ میرے اور آپ کے ایمان کی جلا کے لیے ضروری بھی ہیں. تو اس کا جواب جو ہے، اس کا ریسپانس جو ہے،
اس کی آپ کی طرف سے جو حوصلہ افزائی ہے اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اس کی ایک شکل تو یہی ہے کہ آپ میں سے وہ تمام احباب جو یہاں سے 2, 4, 10 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں وہ جمعہ یہاں پڑھیں. ہفتے کی شام جو یہاں محفل ذکر ہوتی ہے اس میں وقت پر آئیں. لیٹ آنا کوئی کمال نہیں ہے، دیر سے آنا کوئی کمال نہیں ہے، جلدی آنا کمال ہے. بندہ کوشش کر کے دیر سے آئے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. اب جب آپ نہیں آئیں گے تو انہوں نے دیواروں کو تو تقریر سنانی نہیں، لیکن جب یہ وقت پر آپ کو تقریر سنانا شروع کر دیں گے تو آپ بھی دیر سے آنا چھوڑ دیں گے. لگتا مجھے یہی ہے. تو یعنی تھوڑا سا آپ کو مدد کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ان کو ہمت کرنی پڑے گی. اور پھر تقریر بات کوئی فن نہیں ہے، تقریر ایک ذریعہ ہے بندے کو خدا تک لے جانے کا. اب جب آپ مسجد میں آئیں گے نا بھائی، اللہ کے گھر میں آئیں گے تو ان در و دیوار سے بھی ایک دعا آپ کے لیے نکلے گی. اور جو وقت آپ یہاں گزار لیں گے یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے یا کملی والے کی باتیں کر رہے ہوں گے یا دین مصطفیٰ کی عزت کو بچانے کی بات کر رہے ہوں گے یا بچوں کو دین کی تربیت کی بات کر رہے ہوں گے یا اللہ والوں کی بات کر رہے ہوں گے، اگر اللہ کا ذکر کیا تو اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. تم زمین پر میرا ذکر کرو گے تو میں آسمانوں پر تمہارا ذکر کروں گا. تم اکیلے کرو گے تو میں بھی اکیلے کروں گا. تم مجمع لگا کر میرا ذکر کرو گے تو میں بھی فرشتوں کو بلا کر تمہارا ذکر کروں گا. اب جب تم کملی والے کا ذکر کرو گے تو ذکر الانبیاء عبادت، تو نبیوں کا ذکر تو ویسے ہی عبادت ہے، اور جو نبیوں کا سردار ہے اس کا ذکر کیا ہونا چاہیے. جب آپ اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کسی کی آنکھ نے گناہ کیا، کسی کی زبان نے گناہ کیا، کسی کے کانوں نے گناہ کیا. میں آج ایک گاڑی میں بیٹھا، ویسے ہی رسمن وہ جیسے جو کچھ گاڑیوں میں ہوتا ہے وہ گاڑی بھی وہی کچھ کر رہی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی، لیکن وہ قرآن کی تلاوت نہیں تھی، وہ نعت رسول بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو کاش ہماری گاڑیوں میں نعت خوانی لگے. سبحان اللہ. بولیں ذرا محبت اور محبت سے بولیں. اب غریب گاڑیاں بھی کیا، ان کو بھی جو عادت پڑی ہے وہ وہی کرتی ہیں. اگر آپ اکثر یہ عادت بنا لیں، جب آپ کے بچے بیٹھیں گے تو وہ بھی سنیں گے، جب کوئی مہمان بیٹھے گا تو وہ بھی سنے گا، جب آپ بیٹھیں گے تو آپ بھی سنیں گے، جب یہ بول سنیں گے تو کوئی اور بول نہیں سنیں گے، جب یہ بول سنیں گے تو وہاں سے بھی بولی سنائی جائے گی. جب آپ کی گاڑیاں بھی مسلمان ہو جائیں گی تو آپ بھی بہت اچھے مسلمان ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی بہت اچھے مسلمان ہو جائیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ حضرات، کچھ عادتیں ایسی ہیں جو ہم بنا لیں تو عبادت کرنے کے لیے تو خاص ماحول بنانا پڑتا ہے نا، لیکن کچھ عادتیں ایسی ہیں جو اپنا لی جائیں تو چلتا پھرتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا جیتا مرتا بندہ مسلمان ہی بن جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا، مرکز بھی موجود ہے، اس کو بھی آباد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا پیر خانہ ہے، آباد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، جو مرید نہیں بھی ہیں تو وہ کس لیے مرید ہیں؟ جس کے بھی مرید ہیں اس لیے نہیں مرید کہ پیر پیر کامل ہے، اس لیے مرید ہیں کہ پیر در مصطفیٰ کا فقیر ہے. اب کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سوروردی ہے، جہاں بھی مرید ہے، اگر وہ پیر در مصطفیٰ کا فقیر نہ ہوتا تو مرید ہی کیوں تو ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں ہے، پیری مریدی برائے امتی اور مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو نسبتیں ہیں پھر ان کی کیا بات ہوئی؟ یہ سب ایک کیوں نہیں ہے؟ پھر کسی نے قادری کیوں کہلوا لیا، کسی نے چشتی کیوں کہلوا لیا، کسی نے سوروردی کیوں کہلوا لیا؟
اس کا جواب بھی میرے پاک رب نے سمجھایا ہے. فرمایا اس کی اصل ایک ہے، اس کی اصل ایک ہے رنگ جو بھی چڑھ جائے، اور کیونکہ ہر رنگ جو ہے وہ پروردگار کا رنگ ہے، اور پروردگار نے ہر رنگ اپنے نبی کے نام کر دیا. تو دوستو، چاہے مرکز حضرت سلطان باہو ہے، اور ویسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی پیر خانے کے نام کا کوئی مرکز بنتا ہے نا، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اتنی سبحان اللہ سے آپ کا کچھ نہیں بنے گا، میرا تو بن جائے گا. جب کوئی مرکز کسی پیر خانے کے نام پر بنتا ہے نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس شہر میں، اس ملک میں سب سے پہلا مرکز پیر خانے کے نام پر میں نے بنایا تھا. تو ایک ریت میں نے ڈالی، ایک راستہ میں نے دکھایا. اب میں خوش ہو رہا ہوں کہ ویسے تو آپ قابو نہیں آ سکتے تھے، پیروں نے آپ کو قابو کر لیا. پیر خانوں نے آپ کو قابو کر لیا ہے، تو یہ اچھی بات ہوگی نا. اور آج یہ شہر، یہ ملک اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں پیر خانے ایک ہیں، یہاں جماعتیں ایک ہیں، یہاں تنظیمیں ایک ہیں، یہاں سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا نعرہ یا رسول اللہ ایک ہے، سب کا مشن میلاد مصطفیٰ کی تکمیل ایک ہے. سب ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ وہی منزل ہے جس کا تذکرہ میں ابھی آپ سے کر رہا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کو کام نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ اور کام ملے اور اجرت نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ سنا ہے میں نے پاکستان چلے گئے جن کے کاغذ ٹھیک تھے، انہوں نے سوچا اگر پاکستان سے پیسے منگوا کے کھانے ہیں تو وہیں کیوں نہ چلے جائیں. ویسے پاکستان جس کے پاس کوئی گنجائش ہے نا، آج کل پاکستان میں بزنس کرنے کے اچھے چانسز ہیں. اور جو وہاں بھی کنگلے ہیں، یہاں بھی کچھ نہیں ہے، ان کو یہیں رہنا چاہیے تا وقت کہ کسی طرف گاڑی لگ نہ جائے. میں معاذ گپ شپ کے طور پہ یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور کوئی بھی آپ کو اس طرح کھل کر باتیں نہیں بتاتا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی تان و تشنیع کر رہا ہے، یار لوگ ناراض ہو جائیں گے. میں تان و تشنیع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ راہ دکھا رہا ہوں جس پر راہ پر چلنے کے بعد آپ واقعی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. اب کام نہیں تو بھی کسی بندہ کسی کام کا نہیں، کام ہے اور اجرت نہیں مل رہی ہے، توجہ ہے تو ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں. پیچھے والے، اگلے والے نہیں، آگے والے نہیں، آپ ٹھیک بیٹھے ہیں. پیچھے والے جن کے آگے ایک انچ بھی جگہ خالی ہے تو وہ خالی نہ رہنے دیں. میں بالکل آخری گفتگو کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جب باہر سے جو ہمارے نازک مزاج ساتھی لیٹ آ رہے ہیں تھوڑا سا آگے ہو جائے، آپ ہو جائیں آگے تھوڑا سا. اچھا، بڑی کمال بات ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں جو آپ کو دھکا دے کر آگے کرنا پڑتا. اب یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. جب سے میں جلسوں میں اور تقریروں میں آنا جانا میرا ہوا ہے، غریب علماء یہی کہتے رہے آگے ہو جاؤ، یہ پیچھے ہی بھاگتے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آئی یہ رولا کیا ہے. وہ آپ کیا کہ جگہ خالی پڑی ہے، کوئی بچہ تو نہیں نا لیٹا ہوا یہاں؟ کوئی لیٹا ہوا ہے؟ بھائی جن کے آگے خالی جگہ پڑی ہے، تھوڑا سا یہ مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اگر کوئی بوڑھا کمزور آدمی بیٹھا ہے تو جوان اٹھ کر آگے آ جائے. بعض کا بندہ نہیں بھی ہل سکتا، تو جو ہل سکتے ہیں وہ تو ہل سکتے ہیں. تھک تو نہیں گیا؟ لگتا تو ایسے ہی، جو ہل نہیں سکتے وہ تھکے ہوئے ہیں. جی بڑی مہربانی. تو میں بڑی کام کی ابھی بات بتانے لگا ہوں آپ کو، اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کام نہیں تو بھی انسان بیکار ہے، کسی کام کا نہیں.
2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل بن جاتی ہے، مانگنے سے کوئی دیتا نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی بولے ضرور. اب جس کو کام ہے اور اجرت نہیں مل رہی ہے، بھئی جو کام جن کا آپ کریں ان کے پاس نہیں، وہ کہاں سے دیں؟ آپ حکومت کے پاس ہی نہیں، وہ کہاں سے دیں؟ بینک کہاں سے دیں؟ یعنی ایک پورا یہ ایک سلسلہ بن گیا ہے جس میں ہر آدمی مجبور ہو گیا. لیکن ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق جو ہے وہ ان حالات کا پابند نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہم بھی تو وہ مسلمان نہیں ہیں نا جن مسلمانوں کو یہ ایمان ہوتا ہے. اب جس کے پاس کام نہیں اور جس کو کام کی اجرت نہیں مل رہی، یا جس کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، یا جس کا کاروبار فلاپ ہو گیا ہے، ہزاروں میں کھیلتا تھا اب ایک ایک کوڑی کو محتاج ہو گیا ہے، اس سے بھی کبھی پوچھیں اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. کوئی کسی کا غم بٹانے والا نہیں ہے. کاش میں نے جو میری تھیم ہے، جو میرے نظریات ہیں، میری فکر ہے، جب ہم نے یہ ادارہ بنایا، کاش اس فکر کو لے کر آپ چلتے تو آج ہمارے ان نوجوانوں کو جو جا کر چرچوں میں لنگر کھاتے ہیں مجبوری، ہم نے اپنے آپ کو اتنا مجبور کر لیا ہے. کاش وہ اہتمام اس ادارے میں ہوتا، آپ کے ہر ادارے میں ہوتا. ہم مردوں کو کفن تو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر زندوں کو زندگی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری جو ہماری کوششیں ہیں، ہم زندوں کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کل مرنے سے پہلے ان کو ایسا وجود کیوں نہیں بناتے جس وجود میں عشق رسول کی نورانی کیفیات بھر جائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم یہ کہتے ہیں مولوی صاحب سونے کے بن کر آئیں تو بھی ہم نے دینا نہیں اس کو کچھ. بھائی نہیں دینا تو مانگے گا، مانگنے کے بعد پھر دینا پڑے گا. تو کیوں منگواتے ہو؟ کیوں نہیں علماء کو عزت دیتے؟ تم دو عزت. بھائی ضروریات زندگی تو ساتھ ہیں نا، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی کسی عالم کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آج کوئی آدمی اگر چرچ میں جا کر ان کا جاری کردہ لنگر کھا رہا ہے تو کتنا مجبور ہو کے گیا ہے، کتنا رب سے دور ہو کے گیا ہے. یعنی اپنے رب پر یقین نہیں رہا تو چرچ کے لنگر پہ یقین آ گیا ہے. کاش ہمارے اندر یہ ڈسپلن پیدا ہو جائے. اب کچھ عرصے سے میں نے آپ کو یہ کہہ کر کہا بھی ٹھیک ہے اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ سنبھال لیں. آپ بھی بڑے مطمئن ہیں بھئی چلو پیر صاحب کم سے کم آئیں تو ہمیں یہ نصیحتیں نہ سننے پڑے. آپ بھی اسی پر خوش ہیں. لیکن بھائی ہم تو تعلق نبھانے والے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ میں نے چند فیصلے کیے ہیں، اور ان میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ میں مئی میں پھر آ رہا ہوں. اب میں نے پوچھنا نہیں کہ آپ مجھے کب بلا رہے ہیں، اب میں مئی میں آ رہا ہوں، اور وہ مئی کے اندر جب میں آؤں گا نا تو 7 دن کا دورہ ہوگا. اس کے لیے بھی طریقہ کار ہم نے متعین کر دیا ہے. جو ہماری مساجد ہیں اگر وہ اللہ کے گھر ہے تو ان سب کو ابھی سے ہمارے مرکز سے رابطہ کر کے ٹائم لینا چاہیے، اور انہیں خود انتظامات کرنے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیر صاحب تمہارے آ رہے ہیں تو خرچہ تم کرو. ارے اللہ کا دین ہے، پیر صاحب کو اپنے گھر کی بات کرنے آ رہے ہیں. اگر مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کی
میں کہتا ہوں یہاں روز ایک پیر خانہ لاؤ، یہاں روز ایک عالم لاؤ. اگر کبھی آپ کو کہا جائے نا بھی خرچہ تم نے کرنا ہے، ارے اللہ کے دین کی نصرت کی بات ہے، کملی والے کے عشق کو عام کرنے کی بات ہے، پوری کائنات میں نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانے کی بات ہے. ارے بھائی میں اور تو کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے 2-3 چیزیں جو واضح کرنی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ جتنے لوگ بھاگنے چاہتے ہیں بھاگ جائیں، یہ مرکز بھی چلے گا اور دین مصطفیٰ کا جھنڈا بھی لہرائے گا. مئی میں آ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد پھر آؤں گا، اور اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک آپ عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اس طرح نہیں اٹھا لیتے جس طرح کے اٹھانے کا حق ہے. تو میں نے اس کے لیے 2 طریقے آپ کو بیان کر دینے ہیں تاکہ کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ وہ 2 طریقے کیا ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں، اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ کسی پیر خانے کے نہیں ہیں، یہ کسی جماعت کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں. سب سے پہلے میں حق دیتا ہوں، چونکہ یہ ادارہ میرے کنٹرول میں ہے، میں آپ سب کو حق دیتا ہوں. کسی پیر خانے کو بلاؤ، کسی جماعت کو بلاؤ، لیکن شرط ہے کہ وہ یا رسول اللہ والا تو ہونا چاہیے. یہاں دن رات پروگرام کرو، آپ کو کھلی اجازت ہے. اور میرے مئی کے دورے میں ایتھنز کے اندر جتنے مراکز ہیں انہیں خود رابطہ کر کے ٹائم لینا چاہیے، اور خود خرچہ کرنا چاہیے، اور ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کملی والے آقا کے نام پر ایک ہیں، اور یہی ایک ہونا ہمارے نیک ہونے کی علامت بھی ہے. اور اگر کوئی مسجد، کوئی ادارہ مجبور ہے تو پھر اس علاقے کے اندر جو ہمارے غیرت مند بھائی رہتے ہیں، چاہے کسی بڑے گھر میں، چاہے کسی حال میں، پروگرام ضرور کریں تاکہ اس ملک میں آنے والے وہ معصوم نوجوان بچے 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، یہ ان کے کھیلنے کی عمر تھی، مگر گھر کی مجبوریوں نے. جب میں پاکستان میں دورے پہ نکلتا ہوں تو مائیں 2 دعائیں کرواتی ہیں. ایک مائیں وہ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہمارے بچے چلے جائیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو روتی ہیں کہ کتنے سال ہو گئے بچے کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور بچہ یہاں کسی ڈرگز میں پڑا ہوا ہے، یہاں کسی جیل میں پڑا ہوا ہے. کتنی جوان بیویاں اپنے خامدوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کتنی جوان بہنیں اپنے سہاگ کی خوشیاں پوری کرنے کے وعدے کے ساتھ بھیجنے والے بھائیوں کو شاید ماں نے اپنی سہاگ کی آخری نشانی بھیج کر اس بھائی کو اپنے بہن کے ہاتھ پیرے کرنے کے لیے بھیجا ہو. لیکن یہ دنیا ہی ایسی ہے جہاں آنے کے بعد آپ کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی. اور یہ غنیمت ہے، یہ مسجدیں بنی ہیں، یہ ادارے بنے ہیں، آپ کے ماتھے پر بندگی کے نشان سجے ہیں، آپ کے سروں پہ دستاریں آئی ہیں، آپ کے چہروں پر سنت کی بہاریں آئی ہیں، آپ کو علماء مل رہے ہیں، آپ کو مشائخ مل رہے ہیں، آپ کو اللہ کا ذکر مل رہا ہے، مدینے والے کے پیار کی، محبت کی نشانیاں مل رہی ہیں. اور یہ کتنی بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ آپ سب مل کر میلاد مصطفیٰ کا جلوس بھی اکٹھا ہی نکال رہے ہیں. اور میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں. مجھے کل دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے میلاد کے جلوس میں. میں نے کہا جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بھی میلاد کا جلوس ہوگا، لیکن چونکہ آپ سب نے یاد نہیں کیا، کہنے لگے ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کرے تمہاری بے ہوشی کا دورہ ٹوٹ جائے. تو الحمدللہ ہمارا منشور بڑا صاف شفاف ہے. اب میں تھوڑا سا لائے عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس دورے کا آج آخری دن ہے. تو ظاہر کام تو آج آپ نے اور کیا کرنے ہیں، ویسے بھی چھٹی کا دن ہے.
جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، وہ جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ تو آئے ہی نہیں ہیں، آپ کو میرے باہو نے بلا لیا کہ آج مدینے والے کے ذکر کا نور حاصل کر لو۔ اب گزارش یہ ہے کہ مغرب کے بعد بھی ایک پروگرام ہے، عشاء کے بعد بھی ایک پروگرام ہے، اور رات کو 10 بجے میں نے یہاں کے تمام اداروں، تمام تنظیموں اور تمام پیر خانوں کے نمائندوں کو کہا ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بحالی کے لیے ہم نے جو جدوجہد شروع کی ہے، ہمارے یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے۔ تو اللہ کے فضل سے مارچ اور اپریل کے 2 مہینے پاکستان کے بڑے بڑے آستانے اور پاکستان کے بڑے بڑے دینی مراکز اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، اور ہمارا پلان یہ ہے انشاءاللہ اپریل کے آخری ہفتے میں ہم اسلام آباد کے اندر نظام مصطفیٰ کی بحالی کے لیے، پاکستان میں اسلام کی بحالی کے لیے لاکھوں سروں کا بازار لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعروں کی صورت میں۔ کل آپ نے سنا مولوی کی کڑی میں بھی ابال آیا ہے، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ کرائے کے آج کل بہت لوگ مل جاتے ہیں جو جلسوں میں آ جاتے ہیں، تو اگر یہ میڈیا کا دور ہے، اگر اس کے جلسے کو بڑا جلسہ کہا جا رہا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والے جلسہ نہیں کریں گے، دھمکیاں نہیں دیں گے، اسلام آباد کو اسلام بنانے کا عزم کر کے اسلام آباد میں پہنچیں گے۔ اور اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یورپ کے ہر ملک سے یہ آواز چاہیے کہ پاکستان میں ہمیں اسلام چاہیے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ سیاست میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اسلام کو برداشت بھی کر سکے۔ اسلام کی بات کرنا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، جن کے پینے کا پانی فرانس سے جاتا ہو۔ اس غریبی کے عالم میں بھی جن کی خاتون وزراء آپ لوگوں کو درشن کرانے کے لیے یہاں تک آ جاتی ہوں، بھئی پاکستان میں کسی صوبے میں اگر کوئی عورت وزیر ہے، اس کا کیا کام ہے یہاں آ کر لوگوں سے ملاقاتیں کرنا؟ اور آپ بھی ماشاءاللہ، آپ بھی کمال ہے، کوئی بھی آ جائے آپ تیار ہیں۔ وہ دیدار اور تھا، ان کا دیدار نہیں تھا، وہ کملی والے کے غلاموں کا دیدار تھا۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجاں۔ وہ تو باہو کو دیکھ کر رب کا نظارہ ملتا ہے، وہ تو غوث کو مل کر رب کا نظارہ ملتا ہے، وہ تو حیدر کرار کو دیکھ کر رب کا نظارہ ملتا ہے، وہ تو عثمان غنی کو دیکھ کر رب کا نظارہ ملتا ہے، وہ تو فاروق اعظم کو دیکھ کر رب کا نظارہ ملتا ہے، وہ تو صدیق اکبر کو دیکھ کر رب کا نظارہ ملتا ہے۔ ان کو دیکھنے سے تو اگلا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حضرات، میں جو میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج رات 10 بجے یہاں ہم نے بلایا ہے سب کو، بسم اللہ جو آئیں گے ہمارے سر کا تاج ہے، ورنہ یہ قافلہ کسی کے آنے جانے کا محتاج نہیں ہے۔
انشاءاللہ. اور پھر 11 بجے میری چند بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے علامہ صاحب نے بڑی کوشش کی وہ چلی جائیں، مل چکی تھیں، ہمارے خلیفہ انصر صاحب نے بڑی کوشش کی وہ چلی جائیں، انہوں نے کہا ہم جانے کے لیے آئی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو وہ مائیں بننا چاہتی ہیں جن کی گود پہلا سکول بن جائے عشق رسول کے نصاب کی ترقی. اور اب ان بہنوں نے، میں نے تھوڑا سا ان کو سمجھایا، انہوں نے خواہش کی، میں نے سمجھایا، انہوں نے سمجھا. رات کو 11 بجے 1 گھنٹے کے لیے آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن میری یہ بیٹیاں اور بہنیں جو ایک قوم کو تشکیل دے رہی ہیں، اگر ان کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے پیدائشی عاشق رسول بن جائیں تو وہ کیا منظر ہوگا. اس لیے آپ میں سے کسی کی بیوی، بہن، بیٹی، ماں، کوئی رشتہ اگر آج یہاں موجود ہے تو 11 سے 12 1 گھنٹے کا میں نے خواتین کو سیشن دیا ہے. میں نے ان کی تھوڑی سی تربیت کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ عشق رسول کا میزائل بن جائیں گے. اور رات 12 بجے کے بعد میں نے آپ کو ذکر کرانا ہے. کل چھٹی ہے، پر مجھے چھٹی نہیں ہے، میں نے صبح لندن کے لیے روانہ ہونا ہے، لیکن میں یہ رات جاگ کر اس لیے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نور سے، کملی والے کے پیار کے سرور سے آپ میں سے کسی کو بھی جاگ لگ جائے. اور میں وہ حصہ اپنی گفتگو کا مکمل کرنے جا رہا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پیارے مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی. فرمایا مجھے قسم ہے، رب فرما رہا ہے مجھے قسم ہے. میں نے کہا مولا تجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ فرمایا تم جیسے بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے کہ میرا محبوب کیسا ہے جس کی قسمیں میں کھا رہا ہوں. یہ دیکھیں ایک بڑی خاص اس میں کیفیت ہے. ربک تیرا رب، کملی والے کا رب. ہائے ہائے کیا مزہ ہے اس میں، کیا لطف رکھ دیا ہے. رب تو رب ہی ہے نا. فرمایا پیارے پر تیرے رب کہلانے پر جو لطف ہے ان کو یہی لطف دینا چاہتا ہوں، ان کو یہ سرور دینا چاہتا ہوں، ان کو یہ کیف اور مستی دینا چاہتا ہوں کہ رب کائنات رب محمد ہونے پر کتنا پیار کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ. صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب، صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب. مجھے 100 ایسا مجاہد چاہیے، اس شہر میں رہنے والا 100 ایسا بندہ جو مجھے حلف دے کہ ہم تن من دھن نظام مصطفیٰ کے بحالی کے مشن کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں. فلا وربک لا یؤمنون، جنہیں پہلے ہی پروردگار نے لا یؤمنون کہہ دیا ہے. کہا تم کون رب عالمین کا رب ہے؟ فرمایا میں نہیں مانتا ہوں تمہارا یہ کہنا. فرمایا جب تک تم مجھے رب محبت نہیں مانو گے میں تمہارا ایمان قبول ہی نہیں کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لایا عمل میں رات کو دوں گا. جو آدمی اپنے آپ کو اس 100 کی کیٹیگری میں سمجھتا ہے وہ رات کو ضرور آ جائے. اپنے ساتھ کسی اور سے بھی پوچھ لینا، انشاءاللہ تم دیکھو گے
پاکستان کی سیاست کا نقشہ ہی بدل دیا جائے گا، پاکستان کے سیاستدانوں کا قبلہ درست کیا جائے گا، اور پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دیا جائے گا۔ پاکستان کے آستانے اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، پاکستان کے آستانوں نے یہ عزم کر لیا ہے، اگر پاکستان بنایا تھا تو آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی ہم میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جدوجہد صرف پیری مریدی نہیں ہے، ہماری جدوجہد مدینے والے کے نظام کی بحالی ہے، انصاف کا بول بالا ہے، اور انصاف جتنا میرے نبی نے کیا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں آنے والا نوجوان کہہ رہا ہے، آقا امام زین العابدین پہچانیے، میری شناخت کیجئے، جانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا اپنا تعارف کرواؤ۔ حضور والا میں اس حاتم طائی کا بیٹا ہوں جس نے سخاوت کی انتہا کر دی، 12 دروازے رکھے اپنے محل کے، اور اعلان کیا کوئی ایک دروازے سے آئے، دوسرے سے آئے، تیسرے سے آئے، چوتھے سے آئے، 10ویں سے آئے، 12ویں سے آئے، جب آئے، صبح آئے، شام آئے، دن آئے، رات آئے، اس کو یہ نہ کہا جائے تو اس دروازے پر بھی آیا تھا، کل بھی آیا تھا، پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، جب آئے جس دروازے پر آئے، جتنا مانگے، جتنا طلب کرے دیا جائے۔ فرمایا ہاں بھئی تیرے باپ کی سخاوت کا کیا کہنا، پر ہمارے نانا جان کی سخاوت کا حال بھی تو سن لو نا۔ ایک ہی دروازہ رکھا تھا، ایک ہی دروازہ رکھا تھا، لیکن جو آیا اتنا دے دیا، پھر دوبارہ حاجت ہی نہیں رہی۔ پیارے بھائیوں، آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے ان بہنوں اور بیٹیوں کو اس وقت یہاں ان پردوں کے پیچھے بٹھا رکھا ہے اور رات کو پھر بلایا ہے، اس لیے کہ دوستو، اس لیے کہ اسی حاتم کی بیٹی جب